بیٹھے ہوئے تھے اکثریت، شروع میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ صرف اور صرف ایک دوسرے کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں، بلوچستان کو جیسے بھول گئے۔ بلوچستان میں یہ واقعات آج کے نہیں ہیں، بلوچستان میں اگر ان واقعات کو دیکھا جائے تو یہ 70 کے دہائی کے ہیں۔ اس وقت کے حالات اور تھے، اس وقت کی مجبوریاں ہوتی، لیکن بلوچ اس وقت بھی پسماندہ تھا، بلوچ آج بھی پسماندہ ہے۔ بلوچستان کے حالات کے بارے میں آج سے مہینہ پہلے میرے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس فلور پہ آ کے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے مختلف طریقے سے کہا گیا کہ نہیں، حالات ایسے نہیں ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو سوچے، آیا بلوچستان میں یہ حالات پیدا کیسے ہوئے، کن وجوہات کی وجہ سے ہوئے؟ 70 کی دہائی میں کہا جاتا تھا کہ پڑھے لکھے بلوچ نہیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا۔ آج ہماری وہ کون سی غلطیاں ہیں، ہماری آج وہ کون سی مجبوریاں ہیں کہ آج ایک پی ایچ ڈی اور ایک ڈاکٹر جو ہے نا اپنا قلم چھوڑ کے بندوق اٹھانے پہ مجبور ہو گئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام کو یہ پتہ چل گیا کہ ان اسمبلیوں میں کہ بلوچستان کی آواز کو سننے کو کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ کہاں کا اصول ہے، یہ کہاں کی بات ہے کہ 60 سے 70 سال کے عمر کے لوگ بھی یہاں کے شرم اور حیا والی باتیں کرتے ہیں۔ صحیح کہتے ہوں گے، یہ شاید اسلام آباد کی تربیت ہے، یہ شاید اسلام آباد کا لینگویج ہے، لیکن با خدا میرا بلوچستان ایسا نہیں ہے۔ بلوچستان میں لوگ، بلوچستان کے بلوچ، بلوچستان کے پشتون، بلوچستان کے ہزارہ، بلوچستان کا سیٹلر پنجابی روایات والا ہے۔ بلوچستان کے ہر مسئلے پہ بلوچستان کے لوگ آپس میں بیٹھ کے یونٹی کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے دشمنوں کی مقابلہ کی ہے۔ آج بلوچستان جل رہا ہے۔ آج بلوچستان میں چھوٹے چھوٹے واقعات کے بعد یہ بڑا ایک واقعہ آیا ہے۔ بلوچستان کے ایشو پہ آج سے پہلے بھی اکثر ہمارے اکابرین نے یہاں بات کرنے کی کوشش کی، گوش گزار کیا کہ بلوچستان کہاں تک پہنچ چکا ہے، لیکن ہم اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ آج 75 سال بھی بلوچستان کے مسئلے وہی ہیں جو پہلے دن کے تھے۔ بلوچستان کے بچے کو اس کا رائٹس چاہیے، بلوچستان کے پڑھے لکھے بچے کو اس کی نوکری چاہیے، بلوچستان کے تاجر کو اسے وہ ماحول چاہیے جس میں وہ بزنس کر سکے، بلوچستان کے زمیندار کو وہ وسائل چاہیے جس سے وہ اپنی زمینداری کر سکے۔ لیکن ان سب چیزوں سے ہٹ کے آج بلوچستان کا ہر بندہ اس پہ مجبور ہے، یا اللہ میرے بلوچستان میں امن کیسے آئے گا؟ میں مانتا ہوں عالمی دنیا میں حالات چینج ہوتے رہتے ہیں، کبھی افغانستان کا مسئلہ ہے تو عذاب بھی بلوچستان پہ آتا ہے، ایران کے ایشوز ہوتے ہیں تب بھی بلوچستان پہ مسئلہ آتا ہے۔ آج یہاں بیٹھے ہم پالیسیز تو بنا رہے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ بلوچستان کو ہم نے گوادر دیا، بلوچستان کو ہم نے پورٹ دیا، بلوچستان میں ہم نے ریکوتک دیا، بلوچستان میں ہم نے سیندک دیا، بلوچستان کو ہم نے ہزاروں کلومیٹر روڈ دیا، لیکن ہم کیوں اس بات کو بھول گئے کہ بلوچ کا بچہ آج بھی بھوکا ہے، بلوچ کا بچہ، پڑھا لکھا بچہ آج بھی ڈگریاں جلا کے کیوں وہ پہاڑوں کی طرف روانہ ہوا ہے؟ بلوچستان کا وہ بچہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ آج اگر آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں ہر فورم پہ بلوچ کا بچہ وہاں جا کے ان پوزیشنز پہ اپنا کام کر سکتا ہے، لیکن بلوچستان کا بچہ کیوں اس پاکستان میں اور اسلام آباد کے ان پالیسیوں کی وجہ سے کیوں پیچھے رہ گیا ہے؟ افسوس تو اس بات پہ ہوتی ہے کہ پہلے بچے بندوق اٹھاتے تھے، آج ہمارے بچوں نے اپنے جسم پہ بم باندھنا شروع کر دیا۔ جب بم باندھنے کی بات آتی ہے تو جس بندے نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کہیں بھی کچھ کر سکتا ہے۔
खुदा रा आज भी हम कहते हैं देर नहीं हुआ है। आज भी हालात ऐसे हैं कि असेंबली के अंदर और असेंबली से बाहर जितने भी लोग हैं, जितने भी सियासी लोग हैं, जितने भी मजहबी लोग हैं, जितने भी कबायली लोग हैं, इन सब का एक मुश्तरका एक ऐसे फोरम पे इन सबको इकट्ठा किया जाए कि जिसपे बलोचिस्तान पे बात हो और बलोचिस्तान का मसले का हल निकले। बलोचिस्तान में कमी है तो एतमाद की कमी है। बलोचिस्तान वालों को यकीन नहीं होता कि हमारे लिए कुछ, जब हम यहां से किसी पॉलिसी पे हम बात करते हैं और उन तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनको वो इतने बेभरोसा हो गए, वो कहते हैं कि शायद ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ जुबानी जमा खर्च है और असेंबलियों के अंदर बातें हैं। खुदारा हालात पे हम जाएं तो ओकाड़ा में भी वही हुआ। पाकिस्तान के हर कोने में दहशतगर्दी हुई है। पाकिस्तान के हर कोने में हमारे उलमाए कराम के ऊपर हमला हुआ है। हमारे काफी दोस्त शहीद हुए हैं। खुजदार में हमारा एक बड़ा प्यारा साथी वडेरा सरवर मुसियानी को दिन दहाड़े शहीद किया गया। ऐसे ही कोयटा शहर में शहीद हुए, कई बम धमाके हुए हमारे साथियों के ऊपर। इन सब छोटे छोटे वाकयात को देखे तो आप कह सकते हैं कि ये जो बड़ा वाकया हुआ किस तरह हुआ। तो लिहाजा मेरी इस हैवान से दरखास्त है, खुदारा बलोचिस्तान पे सियासत ना करे, बलोचिस्तान की हालत पे सियासत ना करे, बलोचिस्तान के मामलात पे दिल खोल के, दिल साफ करके इस रमजान के महीने में, इस बाबरकत महीने में अल्लाह को राजी करते हुए बलोचिस्तान की हक की और हकीकी जो फैसला है, जो करना है, वो करे। दुनिया में ऑपरेशन से मामला हल होते हैं, लेकिन क्या जो आज उन लोगों को आम पब्लिक का सपोर्ट है, उस सपोर्ट को हम कैसे वापस ले सकते हैं? उस सपोर्ट को उनके बीच में हम कैसे एतमाद डाल सकते हैं? उस पे काम करने की जरूरत है। स्पीकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कल भी हमारे ऐवान में मौजूद साथियों को टाइम दिया, बलोचिस्तान का आज भी दिया। अब इस ऐवान की मर्जी है कि बलोचिस्तान के हक में, बलोचिस्तान की खातिर दिल से ये फैसला करते हैं कि हमने बलोचिस्तान का साथ देना है या सिर्फ और सिर्फ नंबर गेम और एक दूसरे के लिए बातें करनी है। बहुत शुक्रिया साहब।